لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دولت کو، شہرت کو، صحت کو وجہ عزت مت بناؤ، ان کو سائڈ پہ رکھو، یوں سمجھو کہ جوتے کی نوک پہ رکھو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دولت کو کس پہ رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. لینڈ کروزر ہے، جوتے کی نوک پہ ہے، یہ وجہ عزت نہیں ہے آپ کی، نہیں ہونی چاہیے. صحت ہے، جوتے کی نوک پہ. سمجھ رہے ہو نا؟ اور کیا؟ سواری ہے، وہ تو ہو گئی نا، لینڈ کروزر سواری تو روٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ. خوراک ہے، جوتے کی بولو نوک پہ. کیا مطلب جوتے کی نوک پہ؟ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی دل لگانے کی چیز ہے یہ؟ کیا جوتے کی نوک پہ ہی ہے نا، یہ چھن جائے گی بھائی تھوڑی دنوں میں. تو دل ہی نہ لگاؤ، نہ اس کو وجہ عزت سمجھو. وجہ عزت کیا ہے؟ اللہ. جانا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا. تو دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ارب پتی تھے کہ مکہ میں جب گھر سے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا، خوشبوؤں کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی خوشبو. غریب آدمی تو بیچارہ پسینوں میں ہی آتا رہتا ہے نا، تو وہ تو پسینہ ہی بھگاتا رہتا ہے نہا کے. جب آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے ایک وقت، میں تو گیا ہوں نا بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا، ہر وقت خوشبوؤں کی دھونی. سعودی عرب میں خاص طور پر یہ بہت، عربوں میں خوشبوؤں کا بہت رجحان ہے، اور ایسی ایسی خاندانی خوشبوئیں وہ ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آتی. تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے اتنا پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس، تو نظر کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار، ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، خوبصورت بہت تھے. جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے نا تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں، لگتا تھا کوئی رائل فیملی کا بندہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. لیکن آپ نے اس دولت کو وجہ عزت نہیں بنایا، کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کہ بھائی تم سب نے لوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے. وہاں نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، وہاں تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، آخرت کا خوف کرتا ہو، کیا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرتا ہو؟ اتنی قرآن کی آیتیں، ہر جگہ عمل عمل عمل. کہیں بھی دولت کی فضائل بیان نہیں کیے گئے قرآن میں کہ دولت کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے. اگر کسی کے پاس دولت ہے بھی تو وہ صدقہ خیرات کر کے تو بن سکتا ہے، ایک نیک عمل ہے نا. صرف دولت نہیں بنا دے گی اس کو اللہ کی نظر میں بڑا. اتنا زیادہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، ان کا یہ خیال تھا کہ دولت اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ نبوت بھی دولت مند کو ملنی چاہیے. تو نبوت ایک مسکین پیغمبر کو کیوں ملی ہے، غریب پیغمبر کو کیوں ملی ہے؟ اتنا ان کے دماغوں میں دولت کا تصور بیٹھ چکا تھا، جو آج بھی یہی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. نبوت اللہ کی رحمت ہے، اس کے ٹھیکیدار تم تھوڑی ہو، تو ہم ہیں، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. تو اللہ نے دولت مند کو چھوڑ کر عرب میں جو سب سے غریب اور مسکین تھے نا، ان کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا. یہ ساری چیزیں مصعب ابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ عمل ہے. تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ظلم شروع ہو گیا آپ پر. جب نبی نے ہجرت کی، آپ نے بھی ہجرت کی. ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا؟ ٹھپ، تباہ و برباد ہو گیا. انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں، اب تم ان کی کفالت کرو. پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مصعب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے، جان دے دی اللہ کو. اب آپ بتاؤ ان لوگوں کو دولت چھننے سے ڈپریشن ہوگی؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا؟ عمل کو. عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدعمل نہ بنے. دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنے، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ چھن جاتی ہے. کہتے ہیں نا، شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو.
بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کتنے واقعات ہیں. اور بڑے بڑے بھکاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے, بادشاہ بنا دیتا ہے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, غزوہ احد میں شہید ہو گئے, کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی, بہت خوبصورت بھی تھے. عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے. بہت خوبصورت تھے, شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا, قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے, اجتماعی قبر. مجھے آپ بتاؤ, انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو, کیا خیال ہے؟ قبر بھی نہیں بھائی, قبر بھی کیا ہے, آج بھی غزوہ احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے. نبی نے زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا. تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا, سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے, موت کے بعد, شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے. تو نبی نے حکم دیا بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو, گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر مصعب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے, آج ہم ممبر سے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں, وہ پیسہ آیا تھا ان کے پاس, خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی, اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے, ختم. اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے, چلو یار نکلنے کا, خود ہی اللہ میاں نے نکال, میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا, اللہ میاں نے کیا خیال ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو, چلو یار ثواب ہی ملے گا سوچنے. وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ, مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں, نام یاد نہیں رہتے, کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی, یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون, پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی, حکمت میں, تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے, ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں, تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے, بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی, کھڑکی سے کیا مطلب؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے, جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہا کریں, ٹھیک ہے. تو ان نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا, کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم, ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گا, جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی قیمتی خمیرے تھے نا, قیمتی اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے, چادر اوڑھ کے لیٹ گئے, جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا, ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی, برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت, ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشا اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشا تھا, یہ میرے بچے چلائیں گے, اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائڈ ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے, نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے, ایسے ہی گزار دیں گے, تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.